اللہ تعالیٰ جب کسی کے معاملات کو حل کرنے والا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ علامات ضرور ظاہر ہونے لگتی ہیں، چاہے باہر کی دنیا میں کتنی ہی افراتفری ہو۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سنبھالنے والا ہے۔ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات وہاں سے حل کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ زندگی تو ایک امتحان ہے، جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ یقیناً آپ کو تو ایسا ہی لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ آپ نہیں جانتے جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ غلطیاں کر سکتے ہیں، مگر جو ذات آپ کو یہاں تک لائی ہے وہ ذات غلطی نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ نے آپ سے کچھ لیا ہے تو دیا بھی تو بہت کچھ ہے جس کے آپ قابل بھی نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسے مشکل وقت میں، جہاں آپ کو ہر چیز ناممکن لگتی ہے، اللہ آپ کو یہاں لاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ جان سکو کہ ہر چیز نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں تو دعاؤں کی ہی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا دنیا آپ کی رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو اللہ اس کے حق میں قبول بھی کرتا ہے، یا پھر آپ کو صبر سے نوازا جاتا ہے۔ آپ کے یقین نے ہی آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو پھر ہار کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس کی شکست سے نہیں ڈرا جاتا۔ جس کا کوئی خیال نہیں رکھتا پھر اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اللہ کی آغوش سے محفوظ اور بہترین کوئی بھی جگہ نہیں۔ اپنے مطابق زندگی کو بنانے والے تو احمق ہیں، بس اللہ کے مطابق زندگی جینا سیکھ جائیں، پھر اللہ آپ کے مطابق زندگی بنا دے گا۔ جس دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو وہ خود میں بکھری ہوئی ہے، آپ کو کیسے سمیٹے گی؟ تو بس اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ جو انسان خود کو سمیٹنا سیکھ جاتا ہے پھر کوئی بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ بس اللہ ہی تمہارا ہے اور تم بھی اللہ کے بن جاؤ۔ زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی ابھی باقی ہے، اور ابھی اللہ راہیں نکالے گا، اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ آپ کو وہ سب دے گا جس کے ملنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد یہاں تک آنا اور مسلسل صبر کرنا بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ اس کا صلہ اللہ ضرور دے گا۔ اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں اب تک نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا، جو اب تک نہیں مل سکا وہ اب بھی نہیں ملے گا۔ جانتے ہیں جس منزل کا تعین عرش والے نے کر رکھا ہے اسے کوئی بھی دنیا کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ ضروری تو نہیں جو مانگا جائے اسی وقت ہی ہمیں مل جائے، اور یہ بھی تو ضروری نہیں جو چیز نصیب میں نہیں وہ کبھی بھی نہ ملے۔ یہ تو بس وقت کی ایک ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ آپ کے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر یہ بھی جان لو جو بھی ہوگا آپ کی رضامندی کے مطابق ہوگا۔ سوچو اگر سب کچھ ہمیں فوراً ملنے لگے
اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا ہم چاہتے ہیں، پھر اس چیز کے مزے کا کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اللہ کو منا کر حاصل ہوتی ہے، بن مانگے مل جانے کا تو مزہ ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جب پریشانیاں اور مشکلات حل ہونے لگتی ہیں اور راستے خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ جان لو آپ کی دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت ہے آزمائش کا کہ آپ انتظار کتنا کر سکتے ہیں۔ آپ کا سکون اسی میں ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں، جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور آگے جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا۔ اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو پھر اللہ کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ تو جان لو اللہ کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا دور کیا گیا ہے، اور وہ مقصد آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ بس آپ نے صرف اتنا یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ آپ نہیں جان سکتے۔ بس آپ ایک بات یاد رکھیں اور مطمئن ہو جائیں، جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، اس سے تو بہترین کوئی مصنف نہیں۔ اللہ جب چاہے کہانی کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ دے، اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ بس آپ اللہ کی مان لو، اللہ آپ کی مان لے گا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر ہی نہیں پاتے۔ ہم اس خوف میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے اور ان کا نتیجہ ویسا نہ نکلا جیسا ہم چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بس ہمیں یہ خوف دل سے نکالنا ہوگا۔ ہمیں ہر اس چیز سے آزمایا جائے گا جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے سے ڈرتے ہیں تو ہمارے معاملات کو اللہ اسی جانب پلٹ دے گا جہاں ہمارے پاس اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی میرے ساتھ ہو، اور جو تیری رضا ہو وہی ہو، اور مجھے اسی میں سکون بخش۔ سنو، اللہ پاک کی کائنات میں کچھ بھی ہمارے مخالف نہیں ہوتا۔ ہم عام سے انسان آزمائش آتے ہی پریشان سے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہر آزمائش ہم پر ہماری حقیقت واضح کرنے آتی ہے۔ جب اللہ ہمارا اپنا ہے تو اس کی کائنات میں کیا ہمارے مخالف ہے؟ بات ہماری چاہت کی اور اس کی چاہت کے تکرار کی ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں ضم ہو جائیں تو سب آسانی ہے۔ آزمائش آئے گی، لگے گا سب بکھر گیا، مگر اللہ پر ہی توکل کیا جائے تو اللہ ہی دکھائے گا کہ اس کے دوران کیا خیر تھی۔ ماننے والے جانتے ہیں سب خیر کے لیے ہوتا ہے۔ تسلیم و رضا وہ کیفیت ہے جسے اللہ ہی چاہے تو کسی بندے کو نوازتا ہے۔ اس کے برعکس انا وہ اضطرار ہے جو انسان کو بوکھلائے رکھتا ہے، بے حال کیے رکھتا ہے۔ جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب آزمائش اس نے دی اور عطا بھی اس کا قرب ہو، صبر بھی اس کے لیے ہو،
وہ تو اسی پر توکل رکھنا ہوگا کہ آسانی بھی وہی کرے گا انشاءاللہ۔